بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ جی خواتین و حضرات، آپ کی خدمت اسلام، حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکھ سکون ہو۔ جی الوی صاحب، کیا خبریں؟ جی آج کا دن خاصا گرم رہا، بڑی گہما گہمی رہی، اور جیسا کہ ہم آپ کو رات کے پروگرام میں بتا کے گئے تھے کہ اب آنے والے دنوں میں گرمی بڑھے گی، حدت بڑھے گی، اور وہ اس حدت کے آغاز جو ہے آج رات سے ہی ہو گیا، جب شیخ رشید کا بھتیجا اور پی ٹی آئی کا ایم این اے راشد شفیق جو ہے وہ مدینہ سے مکہ سے واپسی پہ ایئرپورٹ پہ گرفتار ہو گیا۔ اس کے بعد آج شیخ رشید نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے تھانہ کوثار میں درخواست دی ہے، کچھ 7 لوگوں کو نامزد کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان سے میری جان کو خطرہ ہے، یہ میرے قتل میں اگر کوئی میرا مسئلہ ہو تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پھر انہوں نے کچھ اور بھی تحقیقات کے مطالبے کیے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ پھر پی ٹی آئی کے رہنما، پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے آج پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو شب دعا منا رہے تھے، اور مدینہ میں جو واقعہ ہوا ہے اس کو ہمارے اوپر ڈالا گیا ہے۔ انہوں نے اس سے ایک طرح کی لاتعلقی کا اظہار کیا ہے، لیکن مذمت نہیں کی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ گوگی جو ہے وہ اس لیے نشانہ بن رہی ہے، فرا گوگی، کہ وہ سابق خاتون اول کی قریبی دوست تھی، رابطے میں تھی، تو اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد حمزہ شہباز نے بہاولپور کا انتخاب کیا سب سے پہلے اس دورے کا، اور انہوں نے اپنی تقریر کے دوران اس بات کا اظہار بھی کیا اور اعلان بھی کیا کہ میں نے سوچ سمجھ کے بہاولپور کے دورے کا انتخاب کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ اس علاقے کے نام پر بہت زیادہ سیاست کی بزدار کے دور میں ایک سرائیکی علاقے سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر اعلیٰ نے اور اس وقت حکومت نے کوئی کام نہیں کیا۔ کیا واقعی کوئی کام نہیں کیا؟ یہ ان کا ایک الزام ہے سیاسی، یا کام تو کیے ہیں اور یہ نہیں مان رہے؟ اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے علامہ طاہر اشرفی کی۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے یہ علامہ دیکھتے رہے ہیں کہ ماضی میں علامہ طاہر اشرفی جو ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین اور اس وقت کے وزیر اعظم کے ہمیشہ بڑے قریب نظر آتے تھے، اور آج انہوں نے کہا ہے کہ مسجد نبوی کے واقعے کے براہ راست ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہے۔ ان ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے، اور اس تبصرے کی طرف جانے سے پہلے ہم عمران خان کا آپ کو ایک کلپ سناتے ہیں۔ آج جو انہوں نے وائٹ پیپر جاری کیا، جو نون لیگ پہ شریف خاندان کے حوالے سے بھی باتیں کی، گوگی کا بھی دفاع کیا، اور جو بھی باتیں کی، ایک چھوٹا سا ٹکڑا سن لیجئے گا، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ فولش کیس کیا ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں کوئی حرکت ہوتی ہے، ہم اس وقت سب کو پتہ ہے کہ ہم اپنے شب دعا بنا رہے ہیں، وہ جب شب دعا ختم ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں کیا ہوا ہے، اور اگلی دفعہ پوری ان کی کیمپین چل جاتی ہے کہ جی یہ سارا ہم نے کروایا۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، یہ کہیں بھی پبلک میں باہر جائیں گے ان سے یہی ہوگا، کسی بازار کے اندر گارڈز کے بغیر چلے جائیں یہ آوازیں لگیں گی۔ یہ جو انہوں نے شیخ رشید کے بھائی سے کیا ہے، ایم این اے بھتیجے سے کیا ہے، ہمارے پی ٹی آئی کے، اس سے شرمناک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس طرح ایئرپورٹ سے پکڑ کے کسی کو جیل میں ڈالیں، جہاز سے جیل میں اس طرح ڈالیں کسی کو، اور اس کو لے گئے کہیں۔ یہی ان سے ہمیں توقع ہے۔ یہ اسی طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے ہر قسم کی اب جھوٹے کیسز ڈال لیں۔ اب میں نیب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرا خان کے اوپر کیس ڈالا ہے، یہ کسی کو بھی پہلے دکھائیں کہ کوئی کیس بن سکتا ہے۔ جی مظہر برلاس صاحب، بہت ساری باتیں ہیں، اور ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چلیں ہم پہلے مدینہ سے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو شب دعا منا رہے تھے، اور وہاں وہ واقعہ ہوا اور انہوں نے ہم پہ ڈال دیا، لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل میڈیا سیل سے، آفیشیل ٹویٹر سے یہ اس پہ بڑا جشن منایا گیا، اور یہ بات کی گئی کہ یہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ پھر بعد میں جب اس کے اوپر لوگوں کا لے دے بہت زیادہ ہوئی، تنقید ہوئی، تو اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ شیخ رشید جو دستے راست ہیں عمران خان کے، انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ واقعی پی ٹی آئی کا ان کے ساتھ یا عمران خان کا اس پورے واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ اس واقعہ سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ جس بھی احمق مشیر نے یا احمقانہ حرکت کروائی ہے کہ 150 بندوں کے خلاف فیصل آباد میں ایک ایف آئی آر درج کروائی گئی، اسی کے ساتھ اگر وہ ایف آئی آر جھانگ بازار والی بھی رانا صاحب باہر لے آتے جو ڈبل شفٹ والی تھی تو بڑی اچھی بات تھی، اور اسی کے ساتھ وہ ایف آئی آر بھی درج ہو جاتی جس میں انہوں نے فرمایا تھا
پی ٹی آئی کے لوگوں نے تو نہیں کہا نا، رانا صاحب نے تو فرمایا تھا کہ نواز شریف کا استقبال کرنا حج سے زیادہ ثواب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بیوقوف لوگ ہیں یہ سے مذہب کو لے آئے ہیں سیاست میں۔ ہم دنیا کو کون سا اپنا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں؟ ہمارے پاکستانی لوگ ان میں سے جو سب سے زیادہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنے مخالفین کو اتنا بلو دا بیلٹ نہیں جانا چاہیے کہ شہباز گل کی بلدیت کی جگہ جو بھی لفظ لکھے گئے وہ قابل مذمت ہے، اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ رہی بات عمران خان کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ جب بھی مدینہ شریف جاتے ہیں وہ پاؤں میں جوتے تک نہیں پہنتے۔ انہوں نے انٹرنیشنل فورم پہ مقدمہ لڑا اور یہ کہا، دنیا کو بتایا کہ جب آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی توہین امیز کوئی چیز کرتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمارے دل دکھی ہوتے ہیں، ہمارے دل روتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا یہ بالکل جاہلانہ بات ہے کہ ان سے ایسی بات منسوب کی جائے، اور عمران خان نے اس سے نیکسٹ ڈے اس کی مذمت بھی کی تھی۔ اب ایک آدمی اسلاموفوبیا کا کیس بھی لڑ رہا ہے اور رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بھی قائم کر رہا ہے اپنے ملک میں، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جائے، تو اس پہ ایسا الزام میرا خیال ہے مناسب نہیں۔ اور پھر یہ منسوب کر دینا کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، یہ بالکل غلط تاثر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کو سیاست میں نہیں گھسیڑنا چاہیے۔ یہ جس نے بھی ان کو مشورہ دیا ہے یا ان کے اپنی ذہن نے کوئی اختراع نکالی ہے، اس کا نقصان ہوگا پاکستان کو، پاکستان کا امیج جو ہے وہ خراب ہوگا۔ جی بالکل صحیح ہے، پاکستان کا امیج تو یقیناً بہت بری طرح خراب کر دیا گیا ہے جب مسجد النبوی میں اس طرح کا واقعہ کیا گیا ہے۔ لیکن چلیں، آپ نے کہا کہ عمران خان اس سے بری ذمہ ہے، لیکن مظہر اللہ صاحب ایسے ویڈیو سامنے آ چکے ہیں جس میں شیخ رشید کے ساتھ میٹنگ کی جا رہی ہے۔ ہم اس ویڈیو کا بڑا سیاق و سباق ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ ویڈیو کب کی ہے، کہاں کی ہے، تو یہ تو ابھی شیخ رشید نے آج بھی پریس کانفرنس میں اور کل بھی یہ بات واضح کر دی کہ وہ 15-20 دن پہلے مدینہ گئے تھے۔ تو لگتا ہے، ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ شاید یہ وہاں کی وہ ویڈیو ہو جس میں وہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کو بریف کر رہے ہیں، ہم نے ساری پلاننگ کر لی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم یہ سارے معاملات کو نبھائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور ویڈیو بھی سامنے منظر عام پہ آئی ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے حکم لیڈر عمران خان کے کہنے پر یہ کیا ہے، ہم تو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، اور لوگ اس سے بالکل اگنور نہیں کر رہے، وہ اس کو ماننے کو تیار ہیں۔ پھر جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں نے جشن منایا سوشل میڈیا پہ، وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ گزارش صرف اتنی، میرا سوال سن لیجئے آپ بات، پھر اس کے بعد، کیونکہ میں نے آپ کی جو بات ہے بڑی تحمل سے سنی ہے، بالکل سانس بھی نہیں لیا کہ آپ پوری اپنی بات کر لیں، لیکن اب میری بات آپ سنیں۔ تو یہ جب انہوں نے یہ کیا تو یہ انہوں لوگوں نے تسلیم کیا، آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں کہ اس میں عمران خان براہ راست ملوث نہیں ہے، لیکن کیا شیخ رشید بھی ملوث نہیں ہے جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ یہ دیکھیے یہ جب کل جا رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ شیخ رشید احمد ایک پرانے سیاستدان ہیں اور حالات پہ نظر رکھتے ہیں۔ شیخ رشید احمد وہ آدمی ہے جس نے ختم نبوت کے لیے جیل برداشت کی۔ شیخ رشید وہ آدمی ہے جب نون لیگ ختم نبوت کا غائب کر رہی تھی حلف سے فام سے، تو شیخ رشید احمد قومی اسمبلی میں بولا تھا، اور اس نے مولانا صاحب کی بھی توجہ دلوائی تھی کہ مولانا صاحب میں تو مولوی آدمی نہیں ہوں، آپ کیسے چپ رہے؟ تو اس کا خمیازہ پھر زاہد احمد کو، پھر یہ نون لیگ ننگی ہو گئی تھی جو ختم نبوت کے حوالے سے باتیں کی۔ اسی طرح میاں نواز شریف صاحب نے قادیانیوں کے بارے میں کہا کہ وہ تو ہمارے بھائی ہیں، تو اس طرح بہت سی باتیں آ جائیں گی۔ شیخ رشید احمد کا چونکہ عوام کی نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ اس طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب میاں نواز شریف صاحب اور جنرل رحیل شریف گئے تھے، اس وقت حرم کے اندر نعرے لگے تھے، تو میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم سیاست میں مذہب کو گھسیڑیں،
یہ مناسب نہیں ہے. پاکستانی سیاستدان جو ہیں یہ سارے مفاد پرست ہیں. سیاست کریں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حرمت جو ہے اس کو نہ لائیں. پھر یہ جو توہین والی بات ہے، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تو کسی نے نہیں کی. وہاں ایک آدمی نے دوسرے کو کہا کہ چور ہے تو وہ اس کی توہین ہوئی ہے جو چور ہے، یا اس کی ہوئی ہے جس نے دوسرے کو کہا. تو میرا خیال ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے منسوب کرنا بھی ایک زیادتی ہے، غلط ہے. اس لیے کہ اگر تاریخ کو کھنگالا جائے تو مسجد نبوی میں بہت سے مقدمات کے فیصلے ہوتے تھے. مطلب ایک صحابی سمامہ بڑے جرنیل تھے، اور جب وہ کافر تھے تو ان کو 3 روز مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھا گیا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی غلط باتیں کرتے تھے، اور نبی پاک برداشت کرتے تھے، سنتے تھے. پھر بالآخر وہ مسلمان ہو گئے. تو اس طرح کے واقعات کو اگر ہم کھنگالیں گے نا، یا دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں اور قبر میں جانا ہے، حساب دینا ہے. کسی کی سیاسی محبت میں کسی کو مورد الزام ٹھہرانا بالکل درست نہیں ہے. جی بالکل صحیح ہو گیا جی، یہ آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن ہم تو تاریخ اسلام میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن کو اور خدا کو بڑا برا لگتا ہے جب وہی صحابہ کرام جن کے لیے بہت کچھ کیا گیا، جن کی قسمیں کھائیں گئی، جن کی پاکدامنی کی باتیں ہوئیں، اور جن کی شان میں قرآن پاک میں آیتیں نازل ہوئیں، تو جب وہ رسول اللہ کو کہتے تھے رائنا، تو خدا کو برا لگا اور اس نے کہا انظرنا کہا کرو، قالوا انظرنا کہا کرو کہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے، یہ نہ کہا کرو ہماری طرف دیکھا کر. حالانکہ بات اگر کہیں تو ایک ہی طرح کی ہے. تو خدا کو اتنا بھی اچھا نہیں لگتا، اور یہ بھی کہ وہ رسول اللہ کے سامنے آواز اونچی بلند مت کیجیے گا. بہرحال وہ ظاہر ہے کہ آپ کا موقف ہے کہ وہ انہوں نے ٹھیک علوی کیا. صاحب ذرا مجھے بھی اپنا موقف دے دیں کہ یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا تھا کہ نواز شریف کا استقبال جو ہے وہ حج سے زیادہ اہم ہے اور بڑی عبادت ہے، اس پہ آپ کا کیا جی مظہر اللہ صاحب، اگر انہوں نے ایسا کوئی کہا تھا تو بالکل غلط ہے. حج سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. حج سے بڑی عبادت جو ہے ایک نماز ہے، پہلا رکن ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ان کے جو بھی لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، یا ان کے جو ترجمان ہیں، وہ لوگ اب بات آج کی کر رہے ہوں، وہ 200 سال پہلے کی بات ڈھونڈ کے لے آتے ہیں. جو موضوع زیر بحث ہے اس پہ بات بالکل نہیں کرتے. وہ آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے یہ ہوا تھا. پہلی بات تو یہ علی صاحب کہ ان کو پی ٹی آئی کا آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ نہیں، جو بھی انہوں نے کوئی جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، یہ الزام دار الزام ہے. جس نے بھی نبی پاک کے حوالے سے کسی پہ الزام لگایا وہ آدمی غلط ہے. ہاں بالکل، ان کا کوئی تعلق پی ٹی آئی سے نہیں تھا، وہ عام پاکستانی تھے. اور جدھر بھی یہ چور چکے جائیں گے، یہ صحیح کہا ہے عمران خان نے کہ جدھر بھی یہ چور چکے جائیں گے ان کو چور ہی کہیں گے، ڈاکو کہیں گے لوگ. ہاں، اس کا مطلب ہے کہ کسی حد تک عمران خان نے اس الزام کو تسلیم کر لیا کہ ان کی اس میں ویل شامل تھی کہ لوگ جائیں گے تو ان کو گالیاں پڑیں گی. آپ غلط کہہ رہے ہیں. عمران خان نے اس نے انکار تو نہیں کیا، اس نے کارکنوں کو منع تو نہیں کیا. بالکل یہ بات نہیں، یا تو وہ کارکنوں کو منع کر دے کہ یہ نہ کریں. میڈیا پہ بیٹھ کے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. عمران خان نے بالکل یہ نہیں کہا کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکن تھے. عمران خان نے تو یہ کہا، ان کے انٹرویوز بھی آ جائیں گے جو ریکارڈ ہو چکے ہیں، کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا اس طرح کی بات کا. تو ہمیں کسی کی بات پہ یقین کر لینا چاہیے، ہمیں اس میں سے کیڑے نہیں نکالنے چاہیے. بات کو بالکل یقین کرنا چاہیے. لیکن اب یہ جو 150 آدمیوں کے خلاف یہ درست ہے کیا؟ یہ ملک میں انارکی پھیلانے کے مترادف نہیں، ملک میں فسادات کو جنم دینے کے مترادف نہیں. پہلے ہی ملک کی حالات اتنے گڑبڑ میں ہیں، اوپر سے 150 آدمیوں پہ پرچہ کر دیا ہے، واقعہ ادھر ہوا ہے، پرچہ ادھر کر دیا، اور ایسے افراد کے خلاف کیا جو وہاں تھے ہی نہیں. تو یہ سیاسی انتقام ہے. سیاسی انتقام غلط چیز ہے، اس کی مذمت کرنی چاہیے. مشورہ جو ہے مشورے میں شامل ہو گئے ہوں گے. بھٹو پہ بھی مشورے کا ہی کیس تھا. اچھا، اس میں آپ یہ بتا دیں، آپ نے بھی ایک ماضی کا سوال کیا، میں بھی، حالانکہ میرا دل نہیں تھا ماضی میں جائیں، تو آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ تو انتقام ہے، بالکل برا ہے، غلط ہے اگر اس کیا جا رہا ہے. رانا ثناء اللہ پر جو پاؤڈر شاؤڈر اور افیون اور پتہ نہیں کیا کیا منشیات ڈالی گئی تھی ٹنوں کی ٹن، وہ کیس ٹھیک تھا؟ بالکل غلط تھا. یا وہ انتقام؟ بالکل غلط تھا، انتقام تھا. لیکن میں تو کہتا ہوں کہ مذہب کو انتقام میں نہ لائیں.
وہ انتقام تھا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ میں کوئی آپ کی طرح نہیں ہوں کہ ون سائیڈڈ ہو کے کوئی حمایت کروں یا مخالفت کروں، جو غلط ہے اس کو غلط کہوں گا، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہوں گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہاں عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی طاہر اشرفی، جنہیں ہم دیکھتے ہیں سعودی عربیہ کے دوروں میں ساتھ ساتھ، جہاں سعودی لوگ جہاں پاکستان کے دورے پہ آتے تھے وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے اور وہ بہت طرح فیسیلیٹیٹ کرتے رہے، اور جن چندوں پہ اور جن چاولوں کی بوریوں پہ اور جو چیزیں وہاں سے مدد کے لیے سعودی عربیہ سے پاکستان آتی رہیں، اس پہ ان کا بہت زیادہ ہاتھ تھا، ان کا بہت زیادہ کردار رہا۔ طاہر اشرفی صاحب نے اس حوالے سے کیا گفتگو کی ہے وہ بھی سناتے ہیں، سنیے۔ 3 دن پہلے دنیا کے اسلام کے مسلمانوں کے مقدس ترین مقام بیت اللہ کے بعد مسجد نبوی شریف، جہاں پر تاریخ کا اور بالخصوص پچھلے 100 سالہ تاریخ کا ایسا افسوسناک واقعہ ہوا جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ میں عینی شاہد ہوں اس واقعے کا، میں وہاں موجود تھا۔ مشکل وقت اس انداز میں کہ دنیا نے دیکھا کہ جہاں پر اللہ کا حکم ہے کہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، جہاں پر کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے بھی آواز آہستہ رکھو، وہاں پر ایک پلاننگ کے تحت مسجد نبوی کے مختلف حصوں میں اندرون مسجد نبوی کے اندر ٹولیاں کھڑی کی گئی، اور حتیٰ کہ گنبد خضرا کے سائے کے نیچے وہ گنبد خضرا جس کی طرف ایک نگاہ کر کے انسان اپنی آخرت سنوارتا ہے، بالکل گنبد خضرا کے سائے کے نیچے یہ ٹولے کھڑے تھے۔ تو ہوٹل سے لے کر گنبد خضرا کے نیچے تک ایک ہی نعرہ، غلیظ زبان اور ایک کورس میں یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو چند افراد کا عمل تھا، یہ ایک پری پلان عمل تھا جس کو ترتیب دیا گیا۔ آپ دیکھیے ہمارے سابق وزراء اور ہمارے کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں نے اس کی اور حوصلہ افزائی کی، اس کو جو ہے رنگ دینے کی کوشش کی، اور ظالموں کیا پاکستان میں سیاست جو ہے اس کا میدان ختم ہو گیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ عمران خان صاحب، جن کو میں عاشق رسول سمجھتا ہوں، وہ اس کی مذمت کریں گے، لیکن ان کے بیانات سے بھی مجھے دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی ہے۔ جی مظہر برلا صاحب، یہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ باہر کی بات نہیں ہے، مسجد نبوی کے احاطے کے اندر ہوا۔ گنبد خضرا کی بات کرتے ہوئے وہ آپ دیدہ ہو گئے، ان کا گلا جو ہے رونگ گیا، تو کہ گنبد خضرا کے نیچے مختلف ٹولیاں کھڑی کی گئی تھیں۔ یہ ایک ٹولی نے کام نہیں کیا، کئی ٹولیوں نے مل جل کے کام کیا، پی ٹی آئی کے وزیروں نے ان کی حمایت کی، ان کو سپورٹ کیا، اور عمران خان نے بھی مذمت نہیں کی۔ اب مولانا صاحب جو ہے ان تک عمران خان کی مذمت نہیں پہنچی ہوگی۔ جس وزیر نے اس کی حمایت کی، میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ جو مسجد نبوی کے احاطے کے باہر ہوا، یہ اکیلے تو وہاں نہیں نا، چشمدید یا عینی شاہد اور بھی لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ اس میں جوتے پہنے ہوئے ہیں حکومتی وزراء نے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ راستے میں کہیں جہاں بھی ہوئی کچھ چیزیں، اور اگر وہ احاطہ نبوی میں ہوئی، اور جیسے سعودیہ حکومت نے کہا کہ یہ تو 33 ملکوں کے لوگ اس میں ملوث پائے گئے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا، جیسے مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ سیاست کو جدا رکھیں مذہب سے، یہ نہ لے کر آئیں، اس سے گڑبڑ ہوگی۔ جی بہرحال جی، یہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو بھی طاہر اشرفی صاحب نے بات کی، ان کا کہنا اپنی جگہ پہ ہے، برلا صاحب کا نقطہ نظر اپنی جگہ پہ ہے، اور آپ کا شعور اور آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ چیزوں کو، باتوں کو سن کے دو طرفہ، ہر طرف آپ اپنی رائے کام کریں، اور آپ کو کیا غلط یا صحیح لگتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔
عمران خان کی گفتگو پہ بات کر رہے تھے اور بات کرتے کرتے مدینہ کی گلیوں سے ہوتی ہوئی پاکستان کی سیاست تک آ گئی، لیکن عمران خان کی پریس کانفرنس میں جو ایک اہم پارٹ تھا وہ تھا فراگو کی انہوں نے آج اس حوالے سے خود میدان میں آ گئے ہیں۔ ان کی وکالت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وہ بیچاری بے قصور ہے، وہ بڑی بے گناہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اس کا قصور یہ ہے کہ وہ میری بیگم کی سہیلی ہے۔ عمران خان نے کیا کہا آپ کو سناتے ہیں، پھر مظہر اللہ صاحب کا تبصرہ لیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرح خان کے اوپر کیس ڈالا ہے، یہ کسی کو بھی پہلے دکھائیں کہ کوئی کیس بن سکتا ہے؟ پہلے تو کیا جی اس کی جو ویلتھ بیونڈ نون سورس آف انکم ہے، یہ صرف پبلک آفس ہولڈرز کے اوپر اپلائی کرتی ہے۔ وہ کون سی کوئی ایم این اے یا پبلک آفس ہولڈر تھی؟ وہ تو ایک ریل اسٹیٹ پہ کام کرتی ہے 20 سال سے۔ یہ سیدھی انتقامی کارروائی لی جا رہی ہے، اور یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ فرح کا کیا قصور ہے کہ وہ بشرا بیگم بڑی کم لوگوں کو ملتی ہے، وہ ان میں سے سب سے زیادہ جو ملتی ہیں وہ فرح خان۔ یہ کریکشن ہے؟ جی مظہر اللہ صاحب کہتے ہیں کہ فرح کیونکہ وہ بشرا کو زیادہ ملتی ہے اس وجہ سے، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ آمدن سے زیادہ اثاثے جو ہیں اس کے اوپر تو سیاستدان آتے ہیں، ایم این ایز وغیرہ آتے ہیں یا آفیسرز آتے ہیں سرکاری، یہ تو اس کے پاس تو کوئی ایسا آفس نہیں تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے قوم کو پچھلے 22-23 سال سے بلکہ زیادہ ہو گئے ہیں کرپشن کے خلاف درس دیا، اور ہمیشہ کرپشن کے خلاف بڑی باتیں کی۔ آج انہوں نے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ فرح خان کو کیوں ڈیفینڈ کیا، اور کیا فرح خان کوئی پی ٹی آئی کی ورکر تھیں یا کوئی ایم این اے تھی؟ چلو کوئی سمجھ آتی ہے کہ کوئی تعلق ہو۔ تو عمران خان صاحب نے آج اگر کسی کی کرپشن کی کو ڈیفینڈ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے، یہ ان کے بیانیے کے خلاف ہے۔ ان کی بیوی کی دوست ہے یا بیوی کا بھائی ہے یا بیوی کا کوئی بچہ ہے یا ایون عمران خان کا کوئی بھائی ہے، اگر اس نے کرپشن کی ہے تو اس کو حساب دینا چاہیے تو یہ تھا کہ فرح خان جو ہے وہ خود پریس کانفرنس کرے، ان کا خامند احسن جمیل گجر جو یہ نون لیگ کے ایم پی اے اقبال گجر کا بیٹا ہے وہ پریس کانفرنس کریں جن پہ الزام ہے۔ تو عمران خان کو ان کے ترجمان بننے کی ضرورت نہیں۔ میرا خیال ہے عمران خان سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور میں اس کو غلط کہوں گا اس لیے کہ نہ تو وہ عمران خان کی حکومت میں کوئی عہدیدار رہیں، نہ وہ ایم این اے تھیں، تو عمران خان ان کے دفاع کے لیے کیوں کود پڑے ہیں؟ اور عمران خان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ نیب تحقیقات کرے، اور جس نے بھی کرپشن کی ہے اس کا صفایا ہونا چاہیے۔ پھر دوسری بات جو انہوں نے کی اس میں پھر سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا مریم نواز کوئی آفس ہولڈر تھی؟ کیا سلمان شہباز کوئی آفس ہولڈر تھے؟ اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں۔ پھر جو لوگ ٹھیکیدار ہیں ان کو بھی آپ نے ہماری ادارے جو ہیں نیب یا ایف آئی اے بلاتی رہی، کیا ٹھیکیداروں نے کوئی نوکریاں کی ہیں؟ کیا ٹھیکیدار کوئی کسی عہدے پر رہے ہیں؟ تو یہ میرا خیال ہے ان کا فلسفہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے بھی، خواہ وہ کوئی وکیل ہے، خواہ وہ کوئی جج ہے، خواہ وہ کوئی پرائیویٹ آدمی ہے، خواہ وہ کوئی ذمہ دار ہے، جس نے بھی کرپشن کی ہے اس کا حساب ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو کرپٹ لوگوں کا دفاع نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس سے ان کا بیانیہ کمزور ہوگا، اور ان کے بیانیے کو لوگ حیرت سے دیکھیں گے کہ ایک بندے نے 26 سال کرپشن کے خلاف باتیں کی، اور جب ان کی بیوی کی کوئی دوست کی کرپشن سامنے آ گئی تو وہ اس کا تحفظ کرنے کے لیے آگے۔ عمران خان صاحب کو ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ یہ ہوگا کہ پھر وہ کرپٹ لوگوں کے محافظ بن جائیں گے، اور ان کا بیانیہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ جی آپ نے اس کا حوالہ بھی دیا اقبال گجر کا۔ اقبال گجر نے بھی اس سے لاتعلقی کا اظہار کیا اپنے بیٹے سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے بیٹے کی دوسری بیوی ہے، جو اصل پہلی بیوی ہے وہ ہماری عزت ہے، ہماری آبرو ہے، اور ہم اس کے محافظ ہیں اور ہمارے ساتھ ہے وہ، لیکن ہمارا بیٹے کے ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہ بھی خبر آئی ہے مظہر اللہ صاحب کہ فرح خان نے منسٹری اسکیم سے کے تحت 33 کروڑ روپے معاف کروائے عمران خان کے دور میں۔ دیکھیے اب کرپشن تو ہوئی جیسے بھی ہوئی، اقبال گجر صاحب نے کون سا بیٹے کو آگ کر دیا ہے؟ آگ تو نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے بیٹے کی
باپ بیٹے کا مسئلہ ہے، میں اس میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا صحیح، ہم نے کہ وقفے کس پہ طرح جانا ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن جاتی ہیں، جی جی کس طرح کیا اقبال گجر صاحب جو ہیں اب بڑی باتیں کر رہے ہیں، اس وقت نظر نہیں آیا تھا جب خرم دستگیر کا پمپ گرا دیا گیا تھا، تو جب ان کے پمپ کی باری آئی تو ڈی سی بدل دیا گیا۔ اقبال گجر صاحب کو باتیں تو بہت آتی ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے جی، کہ ظاہر ہے کہ وہ وہاں اس زمانے میں ہم نے یہ بہت شدید تنقید کی تھی کہ یہاں تو مرضی سے چلتے ہیں جگہیں، کسی کی عمارتیں گرا دی جاتی ہیں اور کہیں جا کے بریک لگ جاتی ہے، اس کا ڈیزل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس زمانے میں بھی ہوا جب عدل و انصاف کا ڈنکا بولتا تھا، اور آج کل بھی بہرحال جہاں بھی غلط ہوگا ہم ضرور نشاندہی کریں گے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے بہاولپور کا دورہ کیا، اور اس دورے کے موقع پر یہ جتلایا بھی صحیح کہ بطور وزیر اعلیٰ بننے کے بعد میں نے جان بوجھ کے بہاولپور کا انتخاب کیا ہے، اور انہوں نے حوالہ دیا، انہوں نے کہا کہ ماضی کے حکمرانوں نے یہاں کوئی کام نہیں کیا، لولی پاپ دیے، صرف سیکریٹریٹ بنائے۔ مظہر اللہ صاحب کیا کہتے ہیں ہم اس پہ؟ میں تو علوی صاحب سمجھتا ہوں کہ یہ سب جماعتیں ذمہ دار ہیں، یہ سب جماعتیں ووٹ لینے کے لیے صوبے کی بات کرتی ہیں، اور اس میں پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب نے بات شروع کی پیپلز پارٹی نے، پھر اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی، تو نون لیگ کا چونکہ راج ہے پنجاب پہ، تو ان کا تو یہ مقصد ہی ہمیشہ سے رہا کہ کسی طور بھی یہ جو جنوبی پنجاب کا صوبہ ہے یا سرائکی صوبہ ہے یہ الگ نہ ہو، اور پھر وہی بندے جو الیکٹیبلز ہیں ان کو لے کر پی ٹی آئی نے بھی صوبہ محاذ کو اپنا حصہ بنا لیا۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ تینوں پارٹیاں جو ہیں یہ صرف سرائکی لوگوں کو ووٹ لینے کے لیے الیکشن کے موقع پر ان کو صوبہ یاد آ جاتا ہے، اس سے پہلے ان کو صوبہ یاد نہیں آتا۔ حمزہ شہباز جو بہاولپور گئے تو بہاولپور ان کے لیے تھوڑا سا ایزی ہے، چونکہ ملتان میں ان کی نمائندگی کم ہے، تو بہاولپور میں ان کی نمائندگی پھر بھی ہے، لیکن وہاں بلیغ الرحمان صاحب ہیں، سعود مجید ہیں، وہ ان کو سنبھالنے والے لوگ ہیں وہاں مسلم لیگ نون کو۔ جی اچھا مظہر اللہ صاحب، اس میں یہ بھی ہوا کہ انہوں نے وہاں کچھ اعلانات بھی کیے آج کچھ۔ جی ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ظہور دھریجہ صاحب، سرائکی دانشور ہیں اور سرائکی حقوق کے لیے بڑی بات کرتے ہیں۔ جی ظہور دھریجہ صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اگر سوال کر لوں دھریجہ صاحب سے اسی گفتگو کے حوالے سے، جی دھریجہ صاحب یہ مجھے بتائیں، میں تو جو سمجھا ہوں کہ یہ تینوں پارٹیاں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف، یہ تینوں نے صوبہ محاذ لگا لیں یا سرائکی صوبے کے حوالے سے، جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے کھلواڑ کیا ہے، اور ہمیشہ ان کو الیکشن کے موقع پر صوبہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ بالکل 100% درست ہے، اور ان تینوں جماعتوں نے برلا صاحب بہت دھوکہ کیا ہے اس وسیب کے لوگوں کے ساتھ، اور کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ آپ نون لیگ کو دیکھیں، نون لیگ نے 2 صوبوں کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں پیش کر دی، حالانکہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ موجودہ وفاقی سیٹ اپ میں جب سینٹ موجود ہے تو وہ تو سینٹ بلڈوز ہو جائے گی کہ 2 صوبے ممکن نہیں۔ تو اس کے باوجود انہوں نے اس بنا پر یہ قرارداد پیش کی کہ کوئی بھی صوبہ نہ بنے، اور پیپلز پارٹی نے بھی 18ویں ترمیم میں تمام آمرانہ ترمیمیں ختم کی، مگر وہ ترمیم باقی رہنے دی جو کہ ضیاء الحق نے صوبے کا راستہ روکنے کے لیے بنائی تھی، کہ پنجاب کے متعلقہ صوبائی اسمبلی سے بھی 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے، حالانکہ صوبائی اسمبلی آئین ساز ادارہ نہیں ہے۔ ہم نے اس وقت بھی بہت فریاد کی مگر کوئی توجہ نہ دی گئی۔ تو نون لیگ نے وعدہ کیا کہ پیپلز پارٹی دھوکہ کر رہی ہے، ہم برسر اقتدار رہیں گے اور خود بنائیں گے صوبہ، اور منشور میں بھی لکھا جب وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے پورے 5 سال نام لینا تک گوارا نہ کیا، حالانکہ وہ صوبہ بنا سکتے تھے۔ تو کوئی بھی صوبہ نہ بنایا، بہاولپور والوں کو بھی لولی پاپ دیا اور ملتان والوں کو بھی، اور اس طرح
लड़ाते रहे। लेकिन धरेजा साहब, तहरीक इंसाफ- अब धरेजा साहब, लेकिन अभी पिछले दौर में हमने देखा कि पंजाब के वज़ीर आला सराइकी थे उस्मान बुज़दार साहब, फिर वहाँ सेक्रेटेरिएट वगैरह कोई कायम करने की बात की गई। कोई हमारे नॉलेज में ये भी है कि शायद आपकी भी मुलाकात हुई थी उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और बुज़दार साहब से, तो कोई पेशरफ्त तो हुई होगी ना माजी में, तो कुछ पीटीआई ने तो कुछ अच्छा काम किया होगा इस हवाले से कि नहीं? अली रजा साहब, गुजारिश ये है कि कोई भी काम नहीं किया। ये तो अंग्रेज के दौर से लेकर हमेशा बरसर इक़्तिदार आते रहे, और हमारे सराइकी शहर हैं, उन्होंने कहा कि असां कैदी तख्त लाहौर दे नहीं सको अपने घाणी वात दिते। और एक हमारे मस्ताना शहर है इधर खानपुर के, तो उन्होंने कहा था कि जीवन होवन सादे वड्डे जेरे सादे चेपन तड्डे सादे कीते इत सरदारन तख्त लाहौर दे चौकीदारन। तो हुजूर ये तो तख्त लाहौर के चौकीदार हैं, इक़्तिदार के मराकज़ की ये तवाफ करते हैं। और हम तारीख उठा कर देखें, इन्होंने ही इस खित्ते के लोगों को बर्बाद किया है, और आज भी इनकी रविश तब्दील बिल्कुल नहीं हुई। और इसमें कभी वो पीपल्स पार्टी में हैं, कभी तहरीक इंसाफ में हैं, कभी नून लीग में हैं, और कभी काफ लीग में हैं। तो ये तो इतने लिबास भी तब्दील नहीं करते जितनी ये पार्टियां तब्दील करते हैं। तो हमारी महरूमी के जिम्मेदार सबसे पहले इस खित्ते का जगीरदार है, इस खित्ते का वडेरा है, और इस खित्ते का सरदार है, तुमंदार है। आज भी 21वीं सदी में भी तुमंदारियां कायम हैं। तो माजरत के साथ आपने फरमाया कि वो भी सराइकी, वो भी सराइकी। मैंने इमरान खान को कहा कि आपने ना तो वादा किया था सिविल सेक्रेटरीट का, और ना ही खित्ते के लोगों ने डिमांड की थी। तो आप एक नई चीज निकाल के आए हैं, ये सूबे का मुतबादिल नहीं है, और वसेब के लोगों को सूबा भी चाहिए, शनाख्त भी चाहिए। मैंने कहा ये आप जनूबी पंजाब कहते हैं, खित्ते के लोग इस लफ्ज को गाली समझते हैं। तो अजब बात है कि एक पंजाब उधर मशरकी इंडिया में रह गया, एक इधर बन गया, और पता नहीं आप कितने पंजाब बनाएंगे, जबकि हमारे इस्तेसाल का मौजब भी पंजाब है। तो उन्होंने कहा कि वो नाम तो हो जाएगा। तो मैंने कहा कोई तो काम कहें, सिविल सेक्रेटरीट तो जो है ये तो किसी भी लिहाज से जो है सूबे का मुतबादिल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर वो यू टर्न भी ले लेते हैं। तो हमारी महरूमी के जिम्मेदार ये तीनों जमातें हैं जो इक़्तिदार परस्त जमातें हैं, हमारे साथ खलवाड़ करती रही हैं, मजाक करती रही हैं, और किसी भी लिहाज से इस खित्ते के लोग उनसे खुश नहीं हैं। अब मुक़्तदर क़ुव्वतों को सोचना चाहिए कि क्या इस मुल्क इस खित्ते के लोगों ने कोई अलग मुल्क मांगा है। अगर हम वफाक पाकिस्तान के अंदर रहते हुए सूबा मांग रहे हैं, और सूबा भी वो जो हमारा सूबा पहले से कदीम मौजूद था, सूबा मुल्तान की शक्ल में, और ये कि ये पाकिस्तान की भी जरूरत है। 62% आबादी का एक सूबा है, 38% आबादी के 3 सूबे हैं। तो ये तो इस तरह है कि जैसे एक पहिया ट्रैक्टर का 3 पहिया कार के, ठीक हो गया, वफाक की गाड़ी कैसे चलेगी। बिल्कुल सही है जी। जनाब ज़हूर अहमद धरेजा साहब, मारूफ सराइकी दानिशवर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज यही मौज़ूआत थे जिन पे हमने बात की कोशिश की। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज इतनी आपसे मुलाकात होगी। अगले प्रोग्राम में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।